جماعت کے بعد اعلان کر دیا گیا ہے۔ آج ہمارے درمیان جناب سید سلطان محی الدین صاحب تشریف فرما ہیں اور آج تاریخ اسلام کی 776ویں نشست جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر آج بتاریخ 3 رجب المرجب 21 اپریل 2017 بروز ہفتہ بعد اثر منعقد ہو رہی ہے۔ اس کا آغاز خوشیلان قاری شاہد حسین صاحب امام مسجد حضا کی قرأت کلام پاک سے ہوا۔ آج کا عنوان آپ نے جو دیا ہے تخلیق انسانی کا قرآنی تصور۔ اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہم کو جب قرآن کے معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے یا تو وقت ہی نہیں ہے یا کم وقت، تو ایسے میں ایسا عنوان کس قدر مفید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی اور تخلیق انسانی کی دیگر کئی تخلیقات کے ساتھ، اس کے بارے میں قرآن کا تصور کیا ہے اس سے آپ واقف ہوں گے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے دوبارہ عرض کروں گا کہ ہماری یہ جو ویب سائٹ ہے یہ دنیا بھر میں دیکھی جا رہی ہے۔ اگر آپ یہاں نہ ہوتے ہوں تو بھی آپ اپنی سہولت سے کل پرسوں ترسوں جب چاہیں یہ ویب سائٹ پہ آپ ہمارے خطابات، یہاں پر جو محفلیں ہوتی ہیں اور جو خطابات ہوتے ہیں شہر کے ہی نہیں بلکہ بیرون ملک کے بھی، بڑے بڑے بیرون شہر کے بھی، بیرون ریاست کے بھی، بیرون ملک کے بھی بڑے بڑے علماء اور پروفیسر مخاطب کرتے ہیں، ان کو نہ صرف آپ استفادہ کر سکتے ہیں بلکہ جب ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو آپ اپنی فیملی اور بچوں کو لے کر ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے ٹی وی کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، لیکن ایسے تمام دینی معلومات، دینی علوم جس سے کہ ان کو واقف ہونا چاہیے اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو جب تک آپ اس خصوص میں کوئی خاص اہتمام نہ کریں، آپ بیٹھیں ساتھ مکان اہل خانہ کو لے بیٹھیں تو سب اس کو اہمیت بھی سمجھ میں آئیں گی کہ بھائی کیا اہمیت ہے اور واقفیت ہونے کا موقع رہے گا۔ ورنہ اگر ہم خود غفلت کریں باوجود اس کے کہ آپ گھر میں ہیں اور آپ کے پاس ٹی وی ہے لیکن اب آپ ویب سائٹ نہیں دیکھنا چاہتے تو یہ بدقسمتی کی بات ہوگی، اور ہمارے محافل کے پروگرام ایک ہفتے کے شائع ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی آئیں یا نہ آئیں، اگر آئیں بہتر ہے، نہ آئیں تو کم از کم ہمارے اخبارات میں اعلان آتے ہیں، ہمارے پیمفلیٹ چھپتے ہیں، اس سے واقفیت رکھا کیجیے۔ میں ہمارے آج کے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے زمین کے آلات سے استفادے کا موقع دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وقال تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ سَمُومٍ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم و معزز غلام ازدانی صاحب ایڈوکیٹ، محترم نانک سنگھ نشتر صاحب، معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے
عنوان سماعت فرمایا کہ تخلیق انسانی کا قرآنی تصور. سب سے پہلے تو یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تخلیق انسانی کا قرآنی تصور کی کیا اہمیت ہمارے پاس ہے. اس لیے کہ دنیا میں آج جتنے انسان پائے جاتے ہیں ان سب کا تعلق اس سے ہے، اور انسان کی تخلیق کے بارے میں صحیح معلومات اس دنیا کی زندگی میں اس کے لیے بڑی رہنمائی عطا کرتی ہے، اور غلط معلومات یا انسان کے خیاس یا گمان کی وجہ سے دنیا میں جتنے نظریے گھڑے گئے ہیں ان تمام نظریات پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں جہاں انسان نے تخلیق انسانی کے بارے میں جس طرح کا خیال یا نظریہ اس نے گھڑا، اسی کے حساب سے ایک آئیڈیالوجی بنتی ہے، اسی طریقے سے اس کی زندگی کا ایک حصہ بنتا ہے، اس کے طریقے زندگی اس پر ڈھلتی ہے. اس لیے کہ یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے تاریخ انسانی کا جس کے بارے میں کوئی اتھینٹک معلومات انسان کے پاس خود اپنی طرف سے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے. اس کا سب سے بہترین ذریعہ وہ ہے جو خود اس خالق کائنات، جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، وہ خود ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کیوں اور کیسے ہوئی. ورنہ اگر آپ اس چیپٹر کو اگر بازو رکھیں اور اس کے بعد پورے تاریخ انسانی پر اگر غور کرتے چلے جائیں، کتنے مفکرین اور کتنے اسکالرز اس کے اوپر لکھا ہے اور بہت کچھ انہوں نے کہا ہے. ڈارون کا نظریہ بہت مشہور ہوا دنیا کے اندر. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک اتفاقی حادثہ ہے، دنیا میں جو دوسری چیزیں وجود میں آتی ہیں اسی طریقے سے انسان بھی وجود میں آ گیا ہے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں. کہیں انسان کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو دوبارہ ایک پھر پنرجنم لے لوں گا، اسی دنیا کے اندر میں واپس آ جاؤں گا. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری لائف اسٹائل بنتی ہے. تو جہاں ہماری لائف اسٹائل بنتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے. اگر کسی نے غلط نظریے کو قبول کر لیا اور اس کے اوپر اپنی پوری شخصیت کی تعمیر اس نے کر ڈالی اور اس کے بعد اگر وہ ناکام ہو جائے تو صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک شخص ناکام ہوا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں انسان جو اس کو معلوم کریں گے یا اس کے پیچھے چلیں گے، ان سب کی زندگی کی بربادی کا ذریعہ بھی یہ بن سکتا ہے. لیکن اسی کے مقابلے میں اگر صحیح نظریہ آ جائے ہمارے سامنے، صحیح بات ہمارے سامنے آ جائے، تو اس کے نتیجے میں انسان کی کیریکٹر بلڈنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی شخصیت کی تعمیر ہم جسے کہہ سکتے ہیں، وہ بہت واضح اور صحیح خطوط پر ہوگی. نہ صرف صحیح خطوط پر ہوگی بلکہ اس کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب. چنانچہ قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت میں نے ابھی کی، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بات کہی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ذرا تصور کرو اس وقت کا جب تمہارے رب نے فرشتوں کے سامنے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اس سے ایک بات بہت صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان خود اپنی طرف سے وجود میں نہیں آیا، اس سے پہلے کوئی کیڑا یا مکوڑا یا پانی یا کوئی اور چیز کے ذریعے سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے اس کو اور بہت زیادہ واضح کر کے پیش کیا ہے
اور اس کے ایک ایک اسٹیپ کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا. اب یہ بھی بتا دیا گیا کہ کس چیز سے بنایا گیا. پھر یہ بھی بتایا دیا گیا کہ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے بنایا ہے. اس سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ تخلیق انسانی سے پہلے فرشتے بھی موجود تھے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور جنوں کو بھی پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگ سے بنائے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتے اور جن موجود تھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا. پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آگے قرآن مجید یہ کہتا ہے، پھر یاد کرو اس موقع کو جب ہم تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا کر دوں تو میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا. یہاں کچھ اور پہلو اس کے ابھر کے آ رہے ہیں. ایک بات اس کے اندر یہ آ رہی ہے کہ سڑی ہوئی مٹی سے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. دوسرا یہ کہ انسان کو بشر بنایا. تیسری بات اس کے اندر جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہے. یہ تخلیق کا جو بہت بڑا منصوبہ ہے، اس کی کئی کڑیاں ہیں جو اس کے اندر کھلتی جاتی ہیں. اور اس کے بعد اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب جو اس وقت جنات اور فرشتے، ان سے کہا گیا کہ جب میں اس کی روح پھونک دوں اور انسان کی تخلیق مکمل کر دوں تم سب اس کو سجدہ کرو. اور قرآن مجید کے مختلف صورتوں کے اندر اس کا جو بڑا تفصیل سے تذکرہ آیا ہے. تفصیلات میں گئے بغیر میں صرف پوائنٹس کی شکل میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا. کہیں اس کا تذکرہ کیا اس کے جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا. پھر ایک جگہ پہ بتایا کہ سیاہ کیچڑ سے بنایا، یعنی کالے کیچڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. کہیں اس کا ذکر کیا کہ بدبودار جو کیچڑ کو جب ملا کے رکھ دیتے اس کے اندر جب سڑان پیدا ہو جاتی، بدبو پیدا ہو جاتی، اس سے انسان کو پیدا کیا. کہیں بتایا گیا کہ خمیر اٹھا ہوا، جیسے آٹے کو بھگا کے جب ہم رکھتے ہیں اس کے اندر جو خمیر اٹھتا ہے، اسی طریقے سے مٹی میں جب خمیر اٹھا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. کہیں اس بات کا ذکر کیا کہ سڑنے کی وجہ سے چکنائی جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. کہیں یہ بات بتایا گیا کہ اس کو جس قالب میں ڈھالنا چاہتے ہیں اس ڈھلنے کے قابل جب ہو گئی تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. کہیں اس ذات کا ذکر کیا گیا کہ جب وہ خشک ہو جاتی ہے، وہ مٹی جب سوکھ جاتی ہے تو کھنکھناہٹ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہانڈی کو پکا کے جب وہ کر دیا جاتا ہے، سوکھی ہو جاتی ہے، ہم بجا کے دیکھتے آواز آتی ہے. تو ایسے کھنکھناتی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. کہیں اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک کر کے اس کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید تفصیل بتائی کہ اس کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑا بنایا، گوشت کی بوٹی لگائی، پھر ہڈیاں اور گوشت پر اس کے اوپر چڑھایا اور لیسدار گارے سے پیدا کیا. پھر ایک جگہ پہ قرآن نے کہا ہم نے اس کو تین پردوں کے اندر اس کو پیدا کیا. ایک ماں کا پیٹ، دوسرا ماں کا رحم، تیسرا وہ جھلی جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے. ان ساری تفصیل کو سننے کے بعد ایک سوال انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کن فیکن، ہو جا اور ہو جاتی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کیوں بتائی انسان کی، اتنے اسٹیجز کیوں بتایا اس کے؟ اس پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک بڑی حقیقت پر سے اس پر پردہ اٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا صرف اتنا بھی کہتا کہ میں نے کہا انسان بن جاؤ یا بشر تیار ہو جاؤ تو ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی. لیکن اتنی تفصیل بتانے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ
کہ انسان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، کہ جتنی دنیا کے اندر اس کے مخلوقات ہیں اس میں سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ پھر اعلیٰ مخلوق کے ساتھ اس کا جو گریٹنس یہ ہے کہ انسان اس پہلو پر غور کرے کہ جس نے اتنی اہتمام کے ساتھ جس شخصیت کو بنایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پیدا کرنے والے کو بھول جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پیدا کرنے والے کے بارے میں یہ بھی خیال کرے کہ اور بھی بہت سے خدا ہو سکتے ہیں جو انسان کو پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر یہ پہلو بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر پانی کا ایک خدا ہوتا، زمین کا ایک خدا ہوتا، آسمان کا ایک خدا ہوتا، درختوں کا خدا ہوتا، تو کیا یہ سب مل کر کے انسان کی پرورش ایک ساتھ کر سکتے؟ کیا ان کے اندر آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا؟ کیا آپس میں یہ ٹکراؤ کے نتیجے میں انسان کی زندگی مشکل نہ کر دیتے؟ تو یہ ساری چیزوں پر اگر غور کرنے سے ایک بات جو وہ صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل اس لیے بنائی کہ اے انسان تو غور کر کہ اتنے اہتمام کے ساتھ اگر تو نے بنایا ہے اور تیری زندگی ممکن ہوئی اسی بات پر کہ ہم نے پوری کائنات کو تیرے لیے تابع کیا ہے۔ اگر ایسا نہ کرتے تم ایک سانس بھی تم دنیا کے اندر نہیں لے سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها۔ اب یہاں ایک اور پہلو ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ بات مان لی جائے کہ انسان مرد ایک جنس ہے اور عورت ایک الگ جنس ہے، تو یہیں پر مرد کی برتری یا عورت کی کمتری یا عورت کی برتری یا مرد کی کمتری شر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تصور بھی لوگوں نے گھڑا ہے، اسی وجہ سے دنیا کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو ہمیشہ سے نیچے دیکھا گیا اور مرد کو اوپر اٹھا گیا۔ کہیں عورتوں نے مردوں پر ڈومینیشن کیا، کبھی مردوں نے عورتوں پر ڈومینیشن کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ مرد اور عورت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اسی آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا کو پیدا کیا۔ ایک دوسرا پہلو اس کے بعد پھر اس پر آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی کہتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکنوا الیہا، کہ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو یعنی آدم کو پیدا کیا ایک ہی جنس سے، من نفس واحدہ سے، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کر سکے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت اور مرد دو الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے، البتہ ہے کہ مدارج کے اعتبار سے دونوں کے کام الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں پیدا کیا گیا؟ تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ هو الذی جعلکم خلائف الارض، ہم نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ زمین کا خلیفہ بنے۔ پھر اس کے بعد بتائی وہ رفع بعضکم فوق ببعض، کہ پھر ہم ایک کو دوسرے کے اوپر درجے عطا کیے۔ پھر ایک تیسری بات اس کے اندر بتائی گئی لیبلوکم فیما آتاکم، جو کچھ بھی انسان کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم آزمائش کریں گے۔ یہ آیت ہمارے سامنے تین الگ الگ پہلے کھولتی ہے۔ ایک بات یہ بتاتی ہے کہ زمین پر انسان خلیفہ ہے۔ خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ اصل میں اصل مالک کا نائب ہوتا ہے، اس کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، اور اس کے خلیفہ ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو کچھ اختیارات دیتا ہے، اور وہ اختیارات اس کے اپنے نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ لہذا اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کچھ بھی اس کو اختیارات عطا کیے گئے ہیں ان اختیارات کو اسی کے حق میں استعمال کرے، اسی کے مطابق استعمال کرے، اس کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہ کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس زمین پر انسان خلیفہ ہے، مالک نہیں ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ مثلاً اگر میں کسی گھر میں رہتا ہوں، اگر میں گھر کا مالک ہوں تو میری کیفیت الگ ہے، اگر میں کسی گھر میں اس کا کرایہ دار ہوں
یا مالک نے مجھے کسی وجہ سے مجھے اس مقام پر رکھا ہے. تو جیسے مالک ہونے کی حیثیت سے جب میں اپنے گھر میں جو چاہے اپنی مرضی سے جیسے کر سکتا ہوں، ویسے اس گھر میں نہیں کر سکتا جہاں پر مالک نے مجھے رکھا. وہاں میری مرضی نہیں چلے گی، وہاں تو اس مالک کی مرضی چلے گی. تو پتا چلا کہ یہ خلیفہ کا یہ واضح تصور انسان کے سامنے ہو تو یہ بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں انسان کی حیثیت مالک کی نہیں ہے بلکہ مالک کے خلیفہ کی حیثیت سے، اس کے ایک نائب کی حیثیت رکھتا ہے. تو لہذا دنیا میں جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، جو کچھ بھی اس کو دیا گیا ہے، اس کے بارے میں وہ اس کے پاس جواب دہ ہے. وہ اپنی مرضی سے اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا. پھر ایک دوسرے پہلو دیکھیے کہ ورفع فوقکم بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت دی، اس کو مختلف درجے دیے. اب آپ دیکھیں گے کہ سارے انسانوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جیسا بنا دیتا، سب کو ایک جیسی صلاحیتیں دے دیتا، تو پھر دنیا میں کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کوئی کسی کا کام نہیں کرتا. اگر سب بادشاہ بن جاتے، سب کے ہاتھ میں حکومت ہوتی، سب کا اسٹیٹس جیسا ہوتا، تو پھر دنیا کے اندر کوئی کسی کی بات نہیں سنتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو درجے جو دیے ہیں، کہیں کسی کو باپ کی شکل دی تو کسی کو بیٹے کی شکل دی، کہیں شوہر کی شکل ہے تو کہیں بیوی کی شکل ہے، کہیں والدین کا حصہ ہے تو کبھی جو ہے بچوں کا حصہ ہے، کہیں یہ بتایا گیا کہ حکمراں ہیں تو کہیں رعایا کی کیفیت، کہیں کسی فیکٹری کا مالک ہے تو اس کے کوئی نوکر بھی اس کے پاس. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنے ویرائٹیز بنائے ہیں، اس میں امیر غریب کالے گورے بہت مختلف قسم کے بنائے. پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے اندر قومیں برادریاں اتنی بنائی کہ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک نشانی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبے کا ایک حصہ تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا. بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ اس بات کو کھولا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا انتخاب انسانوں میں سے کیا، وہ بھی بشر تھے. یعنی عام انسان ایک اللہ کا رسول، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو ایک الگ درجہ ان کو دیا گیا ہے، رسول کے امتیوں کا ایک درجہ دیا گیا ہے، ماننے والوں کا ایک مقام ہے، نہ ماننے والوں کا ایک مقام ہے. تو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. پھر ایک تیسری بات جو بتائی گئی کہ یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے سوال کریں. معمولی سی بات ہے، جب ہم اپنے ماتحت کسی فرد پر کچھ پیسے دیتے ہیں یا کوئی کام دیتے ہیں اور وہ کام سے ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا تو اس کو چیک کرنے کی ذمہ داری مالک کی ہوتی ہے. اگر وہ صحیح کام کرتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے، اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے اوپر سزا دی جاتی ہے. یہی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انسانوں کو دیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ انسان کو اس سرزمین پر بتانے کی ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اس کے سوا کسی غرض کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت کیا ہے ایک اہم ترین سوال ہے. عبادت کے بارے میں جب ہم پوچھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، کھانا پینا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کرنے کا حکم دیا اس کو کرنے کا نام عبادت ہے، جس سے منع کر دے اس سے رکنے کا نام. لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے قرآن نے جن کی جو تشریح کی ہے اس کے تین چار بڑے مفہومات آتے ہیں. عبادت کا ایک مطلب ہے اطاعت کرنا، یعنی اس مالک کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. ایک معنی آتے ہیں غلامی اختیار کر لینا، کیونکہ آج غلامی نہیں ہے. اگر غلاموں کے دور کو تاریخ میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص کسی کا غلام ہوتا تھا اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی. اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا، اس کا اوڑھنا مالک کے اختیار میں ہوتا تھا. مالک جب حکم دے وہ کام کرے.
تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا اس سرزمین پر وجود یا اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا جانا، اس کی بندگی کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایسی غلامی اختیار کر لے جہاں اس کی مرضی ختم ہو جائے اور مالک کی مرضی اختیار کر لے۔ پھر پرستش، پوجا، یہ بھی اسی کے اندر آتی ہے۔ پھر اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کی پوری زندگی اگر وہ اس کے مالک کے طریقے کے مطابق ہے وہ عبادت ہے، بندگی ہے۔ اگر اس کے خلاف جتنی بھی چیزیں اس کے اندر ہوں گی وہ بندگی سے خارج ہو جائے گی۔ پھر یہ بات بتائی گئی کہ اپنے مالک کو مالک سمجھنا، پھر مالک کا ادب اور اس کی تعظیم کرنا، اور بر وقت اس کی اطاعت کرنا۔ عبادت کے 3 اور مفہومات سامنے آئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مالک کو مالک نہ سمجھے، کسی اور مالک کے سامنے جھک جائے، عبادت نہیں۔ اسی طریقے سے مالک کی تعظیم و توقیر کا جو طریقہ مالک نے بتایا ہے ویسا نہ کرے، کسی اور طریقے سے کرے، وہ بھی اس بندگی میں نہیں آتا۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ بر وقت اطاعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت جو کام وہ لینا چاہتا ہے اس وقت وہ کام کرے، نہ کہ میں اپنی مرضی سے جب میرا جی چاہے جو اس وقت میں کوئی کام کروں۔ اس لیے کہ انسان اپنی مرضی سے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ مالک کی مرضی ایک ہوگی، میری ایک مرضی ہوگی، تو عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت وہی ہے جہاں اللہ جو چاہتا ہے اسی کے مطابق کرو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد یہ کیوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے، جنات سے یہ کہا کہ تم سجدہ کرو؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ چنانچہ قرآن مجید پر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ مفسرین نے بہت اچھی تشریح اس کی ہے۔ سجدہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیک دیا جائے، بلکہ اس کے وسیع معنی یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ اب یہاں اللہ کے سامنے سجدے کا نہیں ہے بلکہ بشر کے سامنے سجدے کا حکم ہے کہ انسان کے اوپر سجدہ کرنے کی بات کہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا انتظام جن کے اختیار میں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پورے کام جو کرتے ہیں، فرشتوں کو جو مختلف کام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اب ان تمام سے اس بات کا حکم دیا گیا کہ اب میرا بندہ جب تم سے کسی کام کا مطالبہ کرے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہو تو تم اس کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا۔ اس لیے کہ جب تک کہ پتھر کا فرشتہ اگر ہمارا ساتھ نہ دے تو ہم پتھر توڑ نہیں سکتے، پہاڑوں کا فرشتہ اگر ہمارا ساتھ نہ دے تو پہاڑوں پہ کوئی کام ہم نہیں کر سکتے، زمین کا فرشتہ ہماری سپورٹ نہ کرے تو ہم زمین پہ کچھ نہیں کر سکتے، ہوا کا فرشتہ ہمارے لیے کچھ جب ہمارے مسخر نہ ہو جائے، ہمارے لیے کام نہ کرے تو ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان غلط کرنا چاہے تب بھی فرشتے مدد کریں گے، صحیح کرنا چاہیں گے تب بھی اس کی مدد کرنا چاہیں گے۔ اس لیے کہ جب ایک انسان چوری کرنا چاہتا ہے تو چوری بھی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس میں اس کو کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی کام کرنے کے لیے اس کو موقع دیا جانا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی آزادی دی کہ تم صحیح کام بھی کرنا چاہتے ہو تب بھی تم کو موقع ہے، اگر تم غلط کام کرنا چاہتے ہیں تب بھی تم کو موقع ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کلاس روم کے اندر، ایگزامینیشن ہال کے اندر بچے بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے سامنے آنسر شیٹ بھی ہو، کوشچن پیپر بھی ہو، اور کوئی ان کو روکے نہیں ٹوکے نہیں، اگر وہ صحیح جواب لکھتے ہیں تو بھی خاموش بٹھا دیا جائے گا، کرنے دیا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ لکیریں ڈالتا ہے تو بھی موقع دیا جائے گا اس کو، کوئی اس کے اوپر کوئی ڈرائنگ کر کے کوئی دوسری کرنا چاہتا ہے اس کا ہی موقع دیا جائے گا۔ اگر وہ صحیح جواب لکھا جائے گا تب بھی اس کو موقع دیا جائے گا، غلط جواب لکھا جائے گا اس کو ہی موقع دیا جائے گا۔
لیکن ایک چیز اس کے اندر اٹل ہے، وہ یہ کہ وہ جو وقت مقرر ہے امتحان کا، وہ جب ختم ہو جائے گا تو پیپر آنسر شیٹ اس کے ہاتھ سے لے لی جائے گی، لیکن اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ بتائے گا کہ اس 2.5 گھنٹے کو اس نے کیسے استعمال کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو جو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ زندگی بالکل ایسے ہی ہے، ایک کلاس روم کے اندر ایک بچہ امتحان دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کسی کی 5 سال، کسی کی 10 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، جو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مہلت دی ہے، اس زندگی کے اندر وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے یہ پورے فرشتے اس کی مدد کریں گے، اور وہ جو کرنا چاہتے کرنے دیں گے، لیکن وہ روکیں گے نہیں، لیکن اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا وہ بتائے گا کہ ہم اس میں کامیاب انسان کون ہے، ناکام انسان کون ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، شیطان نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے خود سوال پوچھا کہ کس چیز نے تجھے میرے بنائے ہوئے فرشتے انسان کے سامنے، خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ تو یہاں شیطان نے جو بات کہی ہے اس میں ایک بڑا پیغام ہمارے لیے پوشیدہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ قال خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، کس سے؟ آدم سے۔ دوسری بات یہ کہی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی زمین کی طرف جاتی ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے مقابلے میں میری حیثیت تھوڑی بڑی ہے، میں اس کے سامنے جھکوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں یہ سوال ہے کہ جنات، فرشتے، آدم، یہ تینوں بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ حکم اگر انسان نے دیا ہو یا فرشتوں نے دیا ہو تو اس کے انکار کی امکانات ہو سکتے تھے، لیکن ان تینوں کا خالق یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ تم ان کے سامنے سجدہ کرو، تو اس کا انکار اصل میں کفر ہے۔ چنانچہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کس چیز نے تجھے روکا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ معلوم ہوا کہ جہاں انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، اپنی مخلوق کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو اس کے بعد وہ سجدہ نہیں کرتا۔ آج دنیا کے اندر آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنے انسانوں کے اندر بھی کہیں نسلی غرور، کہیں دولت کا غرور، کہیں حکومت کا غرور، جو چیز بھی آئی وہ سب اللہ کی بندگی سے اس کو پیچھے ہٹا رہے، اللہ کی مخلوق ہی ہے۔ تو بتایا گیا کہ شیطان کی ایک سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھا۔ اگر تم بھی اس طریقے سے کسی چیز مقابلے میں اگر اپنے آپ کو دوسروں سے بڑی تر چیز سمجھے تو تم بھی ٹھوکر کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کہا کہ فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جائے یہاں سے، ذلیل و خوار ہوا۔ صاغرین کا لفظ کے استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے، اس میں کہا گیا کہ تو ذلیل کر دیا گیا، جھوٹی حیثیت ہے تیری، کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے تیری، بڑائی کا گھمنڈ تو نے کیا ہے، اللہ کے حکم کی تو نے سرتابی کی ہے، اور بیجا عزت کے پندار میں تو گرفتار ہو گیا ہے، اپنے آپ کو خامخواہ کے ایک بہت بڑی چیز سمجھنے لگا ہے، اور کسی حق کے بغیر تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ اب جیسے ہی یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اور بات کا اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہوگی، ہمیشہ تو دھتکارا ہوا پھٹکارا ہوا ہوگا۔ ظاہر بات ہے جب شیطان کو یہ بات معلوم ہوئی، جب اللہ نے اس سے یہ کہا، تو اس نے سب سے پہلی بات جو کہی وہ یہ ہے کہ اس معمولی انسان کی وجہ سے تو مجھے نکال دیتا، میں جیسی اعلیٰ ہستی کو، پھر غرور اور گھمنڈ کا کیفیت۔ اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا
کہ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ میرے رب یہ بات تو پھر مجھے اس وقت تک مہلت دیجئے جب دوبارہ یہ انسان اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھ میں اپنا کارنامہ دکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، تیرے کو آزادی ہے، میرے بندوں کو جتنا تو بھٹکانا سکتا کہ بھٹکا لے۔ اس وقت اس نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس نے خاص طور پہ کہا، اس نے کہا تیرے عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا، اس لیے کہ شیطان کی وجہ سے جو ہے آج میرے کو یعنی آدم کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہیں سے مخلوقات کے اندر جہاں غرور پیدا ہوتا ہے وہاں پر ضد اور حق درمی پیدا ہوتا ہے، اور ضد پر یہ نہیں سوچتا کہ میں کس کی بات کو جھٹلا رہا ہوں، یہ کسی چیز کے اندر پیدا ہو۔ اس کے بعد اس نے یہ چیلنج کیا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں پوری کوشش کروں گا، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا کہ ان میں سے اکثر کو ناشکرہ بنا کے چھوڑوں گا۔ یہ میرا چیلنج۔ ظاہر بات ہے جب یہ چیلنج دے دیا گیا ہے تو چیلنج کے معنی یہ ہے کہ پھر سامنے والے کو بھی اس کی لیے تیاری کرنی ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو میرا بس تیرا بس ہر ایک پہ نہیں چلے گا، جو میری رہنمائی اختیار کرے گا اس پر نہیں چلے گا، جو مجھ پر بھروسہ کرے گا اس پر نہیں چلے گا، اور جو میری رہنمائی کی خاطر وہ مجھ سے طلب کرے گا میں اس کو ہدایت دوں گا۔ شیطان نے کہا کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ انسان کتنا نمک حرام ہے، کتنا احسان فراموش ہے، کیسے کیسی حرکتیں دنیا میں کر سکتا ہے۔ آج ہم وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ان سب نے کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان عبادی لیس علیکم علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پر کوئی اختیار نہیں، یعنی کسی فرد کو بھی شیطان زبردستی گناہ میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا۔ اس سے ایک اور بڑا اصول ہماری زندگی پر نکلتا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں یہ بات کہتے ہیں کہ ارے بھائی اوپر والا نہیں چاہا اس واسطے میں ایسا ہوں، انہیں میرے کو ڈال دیا گندے میں تو میں اس واسطے پڑا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ زبردستی نہ جو ہے کسی گندگی میں ڈالتا ہے، اور نہ شیطان کو یہ طاقت دیا ہے کہ کسی کو زبردستی گندگی میں ڈالے۔ ہاں اس کو کچھ خوشنما باغ دکھائے جا سکتے ہیں، کچھ کو بہکا سکتے ہیں، پھسلا سکتے ہیں، اور غلط مشورے دیے جا سکتے ہیں، اور جھوٹے دعوے اس کے سامنے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب کی جائیں گی تو وہ اس کے جال میں پھنستا جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ کام ہونا ضروری تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ایک ضروری تھا کہ جیسے ہم بچوں کو کسی بڑے امتحان میں ڈالنے سے پہلے اس کو ایک ماڈل پیپر دیتے ہیں تاکہ وہ ماڈل پیپر کے نتیجے میں بچہ پہلے ذہنی طور پر تیار ہو جائے تاکہ بڑا امتحان لکھنے میں اس کو آسانی ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں امتحان کی غرض سے رکھا۔ قرآن نے کہا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ اب اس ایک آیت میں پورے جنت کا نقشہ کھینچ کے اور اس پورے ماڈل پیپر کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دیا۔ ماڈل پیپر کیا ہے؟ آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہو بفراغت کھاؤ، کھانے پینے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مگر اس ایک درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ بہت کلیئر کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کے سامنے ایک طرف شیطان کا چیلنج ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے پوری جنت رکھی اور جنت میں صرف امتحان کی غرض سے ایک چیز کو اس کے اوپر روک کے رکھا۔ اب دونوں کے اندر اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ فوسوس لہم الشیطان، کہ اس نے انسان کے اوپر وسوسے ڈالنا چاہا، اس کے خیالات میں آنا چاہا۔ خیالات میں بھی آتے وقت جو اس بات کی اس نے یہ کوشش کی، تم کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درخت کے پاس جانے سے تم کو کیوں روکا؟ اس لیے روکا کہ اگر تم چلے جاؤ تو کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ،
اس لیے روکا کہ کہیں تم جنت میں ہمیشہ نہ رہ جاؤ. ارے آدم نے کہا ارے ایسا ہے کیا, چلو جاتے ہیں. چلے گئے درخت کے پاس. اس سے ایک اصول ہمارے سامنے ہماری زندگی میں یہ نکلتا ہے کہ جس چیز سے انسان کو منع کر دیا جاتا ہے اس میں انسان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. شوگر پیشنٹ کے سامنے سب کچھ دیجئے, صرف شکر نہیں کھانا ہے, اب سارا مسئلہ آ کے شکر میں اٹک جاتا ہے. بچوں سے آپ کہیے کہ سب جو کرنا کرو بیٹا, وہ ایک جگہ پہ نہیں جانا, بچے کا دماغ پورا اسی کے اوپر پڑا ہوا. تو اس کے اندر شیطان اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں قرآن نے فرمایا انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, چھپا ہوا نہیں ہے, بہت کھل کے آتا ہے. پھر ایک جگہ قرآن نے کہا کہ الی الیمین الی الشمال, ہر طرف سے تم پر گھیرے کر کے آتا ہے اور کسی طریقے سے تم کو پھنسانا چاہتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب آدم سے پوچھا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا, تم کیوں گئے وہاں پر, تو اب یہاں ایک دو روش ہمارے سامنے آتی ہے. ایک روش آدم کی ہے, ایک دوسری روش شیطان کی ہے. شیطان سے جب پوچھا گیا کہ تم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا, تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. آدم سے کہا کہ میں تم کو اس درخت کے پاس جانے سے روکا, تم کیوں گئے وہاں پر, آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اے اللہ میرے سے بھول ہو گئی, میرے سے غلطی ہو گئی, اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تو خسارہ اٹھانے والے میں شامل ہوں. معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر جو زندگی انسان کی ہے, یہ زندگی آدم کی سنت پہ بھی ہے یا شیطان کی سنت پر ہے, طریقے پر ہے, کہ اگر اس نے شیطان کی طرح اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا تو خسارہ اٹھانے والے میں ہوگا, اگر آدم کی سنت پر اگر چلے گا تو کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا, اور معاف کرنے کے بعد جب زمین پر جب اس کو اتارا گیا تو اتارتے وقت آخری بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, تم یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ اب جو کچھ بھی ہدایت میری طرف سے آئے تم تک جو لوگ اس کو پہنچے, تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی اختیار کریں گے ان کے لیے بھی کسی بات کا خوف ہوگا اور نہ رنج ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, جو لوگ اس کا انکار کریں گے اور ان میری آیاتوں کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پتہ چلا کہ دنیا میں انسان اندھیرے میں نہیں آیا, آ کے خود اپنی مرضی سے راستے نہیں ڈھونڈا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتارتے وقت ہی اس کے سامنے بات کلیئر کر دی کہ تم جاؤ, میں ہدایت تمہارے سامنے بھیجتا رہوں, میں بتاؤں گا تم کو دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنا ہے. اب تم اس راستے میں اختیار کرو گے تو تم کو کسی بات کا خوف نہیں ہوگا, اگر تم انکار کرو گے تو وہ شیطان کے بہکاؤ میں جاؤ گے, سب کو ملا کر تم جہنم میں ڈھک پڑ دوں گا. تو معلوم ہوا کہ تخلیق انسانی کا یہ واقعہ ہمارے لیے بہت سے اسباق ہمارے سامنے لے کر آتا ہے اور ہماری پوری زندگی کا دار و مدار ہے. اسی لیے وقت کی اس مختصر وقت میں ساری تفصیلات پیش کرنا ممکن نہیں ہے, اسی لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے خاص طور پر اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ قرآن مجید سے یہ تخلیق انسانی پر تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو بہتر طریقے سے اس پر اپنانے کی کوشش کریں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھا کہ عنوان جو ہے ایک بنیادی اعتقاد ایخان سے تعلق رکھتا ہے, جس کا کہ کلام مزید کے حوالے سے جس کے آپ تک پہنچایا گیا اس کا مواد تخلیق انسانی کا قرآنی تصور. اس پہ شاید ہم کو کبھی غور کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ تخلیق انسانی کا تصور کیا ہے. خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسے مخرج صاحب ہیں جنہوں نے یہ بنیادی بات ہمارے لیے ہم کو سمجھائی. جن صاحب کو یہ اعلامیہ نہ ملے ہوں وہ لے لیں, کیونکہ ابھی اس کے تحت حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب جو آپ جانتے ہیں, انہوں نے ہی ان محافل کا آغاز کیا تھا. پہلا خطاب شریعت انفارمیشن سروس کا 668ویں نشست ہے.
یعنی 45 نشستیں ہر سال ہوتی ہیں، تو آپ ہی اندازہ لگائیے کہ شاید 15 سال سے محفل چل رہی ہے، یعنی شریعت انفارمیشن سروس کی جو محفل ہے اسے وہ مخاطب کر رہے ہیں، اور اس کا عنوان انہوں نے رب کے محبوب اعمال یہ عنوان دیا ہے، اور یہ 3 اپریل کو یعنی پرسوں بعد نماز عصر اسی مقام پر منعقد ہوگا۔ پچھلی مرتبہ حافظ اسحاق قبال قاضی صاحب کچھ حیدرآباد کے باہر ہونے سے مخاطب نہیں کر سکے، لیکن اب کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، ایسا لیکچر ان کا ہوتا ہے اب بنیادی معاملات پہ، بنیادی مسائل پہ، تو اب آپ ہی اندازہ لگائیے کہ رب کے محبوب اعمال ہمارے لیے کتنا اہم عنوان ہے۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں گے، اور پیام مشرق علامہ اقبال کا ایک مجموعہ کلام ہے، اس سے جناب مستر مجاز صاحب 4 شنبے کے دن مخاطب ہوں گے، اور وہ ہے 893ویں نشست، یعنی تقریباً 20 سال پہلے اقبال شناسی کا محفل شروع ہوئی تھی، تو وہ پچھلے مرتبہ وہ بھی مخاطب نہیں کر سکے کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، اب کہ مخاطب کریں گے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ کل پبلک گارڈن میں ایک بہت اہم عنوان سے نامور ڈاکٹر صبح 7 بجے مخاطب کر رہے ہیں، ڈاکٹر سریش چندر ہری نام ہے ان کا، اور وہ ہے موٹاپے سے متعلق آپ کو مشورے دیں گے، اور یہ آڈیو ویڈیو لیکچر ہوتے ہیں، یہ 20 سال سے چل رہے ہیں، 20-22 سال سے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں شہر کے ہی نہیں بلکہ بیرون شہر کے لوگ بھی شرکت کرتے ہیں، اور آپ 720 گھنٹے ایک مہینے کے ہوتے ہیں، اس ایک مہینہ اگر 1 گھنٹے 720 گھنٹے ہوتے ہیں ایک مہینے کے، اگر 1 گھنٹہ بھی آپ اٹینڈ کریں تو آپ کے لیے پوری رہنمائی امراض اور علاج کے بارے میں ملتی ہے۔ مجھے قوی توقع ہے کہ کل آپ اس میں شرکت فرمائیں گے، چونکہ دعا ہو چکی ہے، محفل برخاست